السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. جی آپ انشاءاللہ 8ویں پارے کو دیکھیں گے. 8ویں پارے کے نکات، اس کا تھیم، جیسا کہ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے 17ویں پارے میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ کیا ٹاپک تھا ہمارا 17 پارہ کا؟ خشوع خضوع نماز میں قائم کرنا، فوکس بہتر کرنا. ویری گڈ جی، تھینک یو. چلیے اب نیکسٹ پارہ سٹارٹ کرتے ہیں. پارہ نمبر 18. اس کا عنوان ہے ذمہ داری، رسپانسبلٹی. کیونکہ اب آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ، مطلب ہر پارہ آپ کو اگلے اسٹیپ پر لے کر جاتا ہے. تو یہ پارہ آپ کو آپ کی رسپانسبلٹی ایز اے، سب سے پہلے تو ایز اے مومن، پھر ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے وومن، پھر اس کے بعد جو آپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کے حساب سے یو ہیو ٹو بی رسپانسبل آف یور ایکٹیویٹیز. اور سب سے اہم جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی میسیج کو آگے پہنچانا ایز اے امانت. اللہ تعالیٰ کی امانت کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا، اور اصل امتحان ہی یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ اصل امتحان ہے. اس کا جو پارے کا کوشچن ہے، کیا انسان واقعی آزاد ہے جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں اپنے فیصلوں میں، کھانے میں، پینے میں، کسی بھی فیصلے میں جس طرح ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، کیا ہم واقعی آزاد ہیں، یا ہر لمحہ ہم اپنے ڈیسیجنس کے رسپانسیبل ہیں؟ نیکسٹ ڈیسیجن جو اپنی زندگی کے بارے میں لیتے ہیں، وی ہیو ٹو بی اے رسپانسیبل. مطلب ہمیں ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے کہ یہ میرا فیصلہ ہے اور فیصلہ بھی کرنا پڑتا ہے. اس لیے ڈیسیجن میکنگ بہت ضروری تھی. اسی وجہ سے کریکٹر بلڈنگ ہوئی. اب جب آپ کے ڈیسیجنز آپ لوگ لوگے، اس کے آپ خود ذمہ دار ہوگے، اس کے کانسیکوینسز کے. اور فیٹ جو تقدیر ہوتی ہے وہ بھی ہمارے رویوں اور ہمارے فیصلوں کی وجہ سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو 18واں پارہ ہمیں یہ حقیقت، ہماری ریئلٹی یاد دلاتا ہے. انسان کو صرف زندگی نہیں دی گئی، بلکہ یہ زندگی ایز اٹ از ایک امانت ہے. اس امانت کا نام ہے آپ کی جو انڈیپینڈنسی ہے، آپ کا اختیار، آپ کی عقل، آپ کی اخلاقی ذمہ داری، آپ کے سوشل ویلیوز، اور جہاں جہاں آپ کو رسپانسیبل ایز اے لیڈر کریکٹر نبھانا ہے، کردار نبھانا ہے، وہ بھی اس میں آئے گا. جی اس پارے کا جو مرکزی خیال ہے، سائیکولوجیکل تھیم، مورل رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. آپ مورلی کتنے زیادہ ایکٹیو ہیں، مورلی آپ کتنے زیادہ مطلب فیلنگز ہیں آپ کے اندر، ایمپتھی فیل کرتے ہیں. اور یہ جو ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری، اس کے بارے میں شاید آپ ڈیپتھ سے جانتے ہو کہ مورلی ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر. نہ صرف سوسائٹی کے اندر بلکہ اپنے ساتھ بھی جو ہمارا بیہیویئر ہوگا وہ زیادہ ایتھیکل ہونا چاہیے. اور یہ کیسے ہوگا کہ ہم ہر روز اپنے فیصلوں کے بارے میں، اپنے ریئیکشنز کے بارے میں، اپنے ایموشنز کے بارے میں اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں. تو اسکرین آگے پروسیڈ نہیں ہو رہی ہے، وہی اسٹاپ ہے. بیٹا مائک نوٹ کر لیں. میم سلائڈ چینج نہیں ہو رہی ہے. چلے سلائڈ کو رہنے دیتے ہیں، پھر ہم بعد میں اس کو دیکھ لیں. ہم ڈسکشن ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر نہیں چینج ہو رہی تو میں اس کو بڑی محنت کی ہے اس کے اوپر. چلے جی عنوان ہمارا کوشچن، ہر ہم اپنے فیصلے اخلاقی ذمہ داری ہو گیا. جی یہ جو پارہ ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے انسان ہر جو ایکشن آپ کرتے ہیں زندگی کے، اس کا میننگ ہے. کسی بھی ریئیکشن کی وجہ سے جو کانسیکوینسز پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں.
कोई भी डिसीजन जो आप लेते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ का हो, चाहे आपके बच्चों का हो, चाहे आपकी सोसाइटी का हो, जो भी, ये इस अपने असर छोड़ के जा रहा है, उसके अपने नताइज हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम अक्सर सो कहते हैं ना कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, कसूर हमारा ही डिसीजन का होता है, ठीक है। हमारे डिसीजन असरअंदाज करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप, मतलब हमारी सोसाइटी को भी। तो हमारे हर फैसला कोई फैसला भी बेअसर नहीं होता, ठीक है। हम ये समझते हैं कि हमारी फैसला, लेकिन ज़ात का फैसला भी डिपेंड करता है, इंसानी खुद लेना ही पड़ती है और लेनी भी चाहिए। तो जो मुंतखब आयात हैं इसके अंदर जो हमने देखी वो 3 हैं। तो इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अल अर्ज़ि हौन, तो जो हौनन मतलब कि आजिज़ी के साथ, हौन कहते हैं ऐसे चलना कि जैसे शीशे की ज़मीन पे हम चल रहे हो ना, कि कहीं ज़ोर से पाँव रखेंगे तो टूट जाएगी। और ईवन के अक्सर जो थे बड़े-बड़े हमारे जो गुज़र चुके नेक सालिह लोग, वो ज़मीन पे वाक़ई कदम ऐसे रखते थे कि कहीं किसी चूँ की भी हमसे तकलीफ़ ना आए। तो रहमान के जो बंदे होते हैं वो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं, उसको अपना मतलब कि खुद को अपना नहीं समझते, अकड़ के नहीं चलते। दूसरा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो हम ये इसका बहुत अहम सूरह फुरक़ान की आयत है। ये आप जैसे ही मतलब अत्ताहियात हम पढ़ते हैं, उसमें दुआएं पढ़ते हैं, ये दुआ अपने साथ शामिल कर लीजिए, आज से शामिल कर लीजिए, याद करें और एंड में अपने लिए ज़रूर दुआ करें। और फिर आप सलाम फेरेंगे, जो सलाम फेरते हैं ना नमाज के बाद, उससे पहले ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है, हमारी ज़िंदगी की स्ट्रगल है। हर रोज़ डेली बेसिस पे जब भी हम अपने कोई डिसीजन कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो हमारा ये मकसद होता है कि हमारी जो अज़वाज, जो हमारी ज़िंदगी के लाइफ पार्टनर है वो भी, और जो हमारी औलाद है वो हमारी आंखों की ठंडक बनी रहे, यानी कि वो नेक हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो अब इसके जो कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हम देखेंगे कि वो कौन से आते हैं। पहला जो है, ज़िंदगी का मकसद वाज़िया होता है। मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है जब इंसान को अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं मिलता तो वो फिर एग्जिस्टनल ये यानी कि वजूद की एंजाइटी कि मैं हूँ क्यों, मेरा क्या मकसद है, तो वो एक गुमराह सी पर्सनैलिटी होती है, कंफ्यूज होता है अपनी पर्सनैलिटी में, एंजाइटी स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। कुरान इस बेचैनी का इलाज करता है कि इंसान को एक मकसद की ज़िंदगी चाहिए। हर रोज़ हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई पर्पस चाहिए होता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि इसकी ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, तो फिर वो अपने इसके फ़ैसले भी बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रिसाइज़ होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, आदिलाना होते हैं और फिर फ्यूचर बेस्ड होते हैं, हिकमत के फ़ैसले वो करता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये जो ज़िंदगी है, ये लाइफ़ है, ये हमें अल्लाह ताला ने एज़ अ अमाना दी हुई है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो सब चीज़ें जिसके अंदर होती हैं, उसकी सब शख्सियत, पर्सनैलिटी बहुत मजबूत होती है। तो हम ये देखें कि हमारी पर्सनैलिटी मजबूत है कि नहीं है, तो फिर हम मजबूत शख्सियत की अलामात क्या हैं। सबसे जो मेजर अलामत बताई गई है वो आजिज़ी है। आयत में यमशून अल अर्ज़ हौना का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। अल्लाह के बंदे ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं। और साइकोलॉजी भी कहती है कि ह्यूमैनिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है, जो मजबूत पर्सनैलिटी होती है ना, पावरफुल पर्सनैलिटी, उसी के अंदर ह्यूमैनिटी होती है, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। ये सब चीज़ें जहाँ पर होती हैं तो वो बेहतरीन सोसाइटी बनाने के अफराद होते हैं। और जिसके अंदर गरूर पैदा हो जाए, वो गरूर इसलिए होता है कि वो अंदर से कमज़ोर होता है, उसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। जिनको भरोसा होता है वो उनके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं, वो हर मुश्किल फैसलों के आगे भी मतलब कि सख्त नहीं होते, रिजिड नहीं होते। उनको पता होता है कि हमने क्या फैसला करना है, किस तरह से करना है और क्यों करना है। नेक्स्ट जो है खानदा अब जो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है, जब वो सोसाइटी के साथ बेहतर होते हैं तो फिर उनकी जो फैमिली होती है वो मजबूत होती है। इंसान की सबसे बड़ी जो इमोशनल नीड है वो मोहब्बत है और बेहतरीन रिलेशन है। कुरान ने हमें ये दुआ सिखाई कुर्रत आयुन वाली, कि यानी ऐसा ख़ानदान जो दिल को सुकून दे। हेल्दी फैमिली सिस्टम इंसान को मेंटल हेल्थ, जिसकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, फिर दोनों वाइस वर्सा हैं। इंसान की मेंटल हेल्थ हेल्दी फैमिली सिस्टम का सबसे बड़ा पर्पज़ है। जब आप अपनी फ़िक्र करेंगे, अपना ख़्याल करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को मजबूत करेंगे, तो फिर क्या होंगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। जैसे जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, तो सोसाइटी भी बेहतर होती है, उसकी फैमिली लाइफ भी बेहतरीन होती है। तो ये डिमांड है इस बारे की, ये 3 डिमांडें हैं, डिमांड्स हैं बेसिकली। तो अब इसके अंदर जो स्पिरिचुअल पॉइंट्स हमें बताए गए हैं,
ان کو دیکھتے ہیں. آپ کے پاس جو آپ کی لائف ہے، آپ کی زندگی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اور اس کے ہر لمحے کا فیصلہ اللہ کی امانت سمجھ کے ہی کیجیے. ایون کہ چھوٹے چھوٹے فیصلے، کھانے کے فیصلے، روزے کے فیصلے، نماز کے فیصلے، ہر فیصلہ آپ نے تسلی سے کرنا ہے. عاجزی، جو ہمارے اندر عاجزی سبلائم آتا ہے، وہ ہماری روح کے سکون کا باعث ہے. تو جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کا دل کے اندر حسد نہیں ہوتا، اس کے اندر غرور، ایسی اور بھی بہت ساری ہماری نفسیاتی بیماریاں ہیں جو جس سے ہم محفوظ رہتے ہیں. کیا جب ہم عاجز ہوتے ہیں نا، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ زندگی اللہ کی امانت ہے، ہم اس کی مقصد سے آئے ہیں، اسی کی باعث ہی واپس جانا ہے، تو جس کو چاہے جو مرضی ملے، زیادہ ہو کم ہو، ہر کسی کی اپنی لائف ہے. اپنی لائف پہ فوکس کرنے سے انسان کے اندر غرور نہیں آتا کہ میرے پاس زیادہ ہے. تو چھوٹے لوگوں کو دیکھ کے ہم اکڑ نہیں جاتے، اور اپنے سے اوپر دیکھ کے ہمارے دل میں حسد نہیں آتا. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری پرسنالٹی اندر سے مضبوط ہوتی ہے. اب اس کے لیے جو مین ڈیمانڈ تھی، گھر کو جنت کیسے بنانا ہے، گھر میں محبت، صبر، دعا، گھر روشن ہو جاتا ہے، جنت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے آتا ہے؟ یہ محنت کرنے سے آتا ہے. کہ جو پرپز ریسرچ میں بتاتی ہے کہ پرپز ڈرائیون لائف ہماری زندگی، مطلب اگر ہم نے اگلے ہفتے کا بھی ایک پرپز ڈیسائیڈ کر لیا ہے نا کہ اس ہفتے ہمارا یہ مقصد ہوگا، تو ہم پھر ٹو دا پوائنٹ فوکس چلتے چلے جاتے ہیں. آج آپ کا جو یہ اس ہفتے آج کا ٹاسک ہے، آپ نے اپنے ڈے کو پرپز فل بنانا ہے کہ کل میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے، مطلب ہر کسی کا پرسنل لیول پہ ایک پرپز ہو سکتا ہے. اس پرپز کے اوپر آپ نے اس رات کو ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنی زندگی کا کل کا دن، اور اس کو اس طرح گزارنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ڈوپامن بھی دے گا ایٹ دا اینڈ، اور پھر آپ کا سیروٹونین لیول بھی بیلنس رہے گا، جس سے پھر آپ کی زندگی پرسکون ہو، جس میں ڈپریشن اور انزائٹی پھر نہیں آئیں گے. یہ دو اس طرح کے نا 5 ہیں ہارمونز، لیکن میں آپ کو یہ دونوں اس لیے بار بار بتاتی ہوں کہ یہ مین ہے. ڈوپامن کیسے آتا ہے؟ جیسے ہم موبائل یوز کرتے ہیں، شارٹس دیکھتے ہیں، فوراً فوراً ڈوپامن مل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سیروٹونین بھی ایک سکون کا ہارمون ہے جو ہمارے قدرتی پیدا ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو پھر دوائیوں کے ذریعے سے پیدا کیا جاتا ہے. اور اگر یہ دونوں متوازن میں نہ ہو تو پھر ڈپریشن اور انزائٹی آتی ہے. جب ہمارے اندر ہائپر ایکٹیویٹی آ جاتی ہے اور ہم جلدی جلدی ڈوپامن لینے کے شوقین بن جاتے ہیں، یا پھر ہمیں فوراً فوراً نئی نئی ایکٹیویٹی چاہیے ہوتی ہے، تو اور وہ نہیں مل سکتی، تو پھر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک سائیکولوجی کی بہت بڑی مطلب کہ حقیقت ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جس جو ہمیں موت تک پہنچا دیتی ہے، ان کے دل دماغ بند ہو جاتا ہے. تو اس کا علاج بڑا ہی ضروری ہے. اچھا، دوسرا کیا ہے کہ جب معاشرے میں غرور پیدا ہو جائے، طاقت جس کے پاس ہو اس کو غلط استعمال کرنا شروع کر دے، تو وہاں پر امن پیس نہیں رہتا، ہیلپ نہیں ہوتی. تو سوسائٹی ظاہر ہے ایسی سوسائٹی تو رن نہیں کر سکتی. تو جو سائیکولوجیکل سائنس کہتی ہے کہ جو شکر گزار ہوتا ہے اسی کے اندر ہی یعنی کہ شکر گزاری اور انسانیت، یہ دونوں ملا کر ہمیں ایک اچھا ویل بیلنس ایموشنلی اسٹیبل انسان بناتے ہیں. تو جو ایموشنل ویل بینگ ہوتا ہے اس کے اندر اسٹرانگ سوشل باؤنڈنگ ہوتی ہے. اس کے ریلیشنس، چاہے وہ دوستی میں ہوں، چاہے وہ اپنے آفس میں ہوں، چاہے وہ فیملی میں ہوں، پلے گراؤنڈ میں ہوں، اسکول میں ہوں، ان کا ہیلتھی ریلیشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ آگے اچھے طریقے سے موو کر سکتے ہیں. اس بارے کو ہم زندگی سے کیسے جوڑیں گے کہ اپنے دن کوئی بھی ایک پورے شعور سے کریں کہ ہم سے ہماری کسی جو ہماری میڈ ہے اس کی افطاری بنا کے بھیجوں گی، مطلب ایک چھوٹے لیول پہ بھی، اور جیسے بگ لیول، جس بڑے لیول پہ بھی آپ جو فیصلہ کریں شعوری طور پہ کریں، اس کے کانسیکوینسز سوچ کے کریں. اور کسی بھی ایک ساتھ وہی اپنی میڈ کے ساتھ بھی آجزانہ رویہ پورے دن استعمال کر کے دیکھیں کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے، پھر فیلنگ کو نوٹ کریں. اپنے گھر والوں کے لیے رات کو جب آپ دعا کرتے ہیں گھر والوں کے بارے میں، چاہے وہ آپ کے اپنی اولاد ہے، چاہے وہ آپ کے انیٹس ہیں، چاہے وہ آپ کے سسرالی رشتے دار ہیں، یا پھر آپ کی فیملی، ان کے لیے دعائیں کریں. دعا کر کے دیکھیں آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے. پھر اپنے آپ سے کوشچن کریں کہ کیا میں اپنی زندگی کو واقعی ہی ایک امانت سمجھ کر جی رہی ہوں، یا پھر اس کو فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. دس از دا موسٹ مطلب کہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس خدا میں ہم دعا کریں گے اللہ ہمیں اپنی زندگی کو
تیری امانت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں غرور سے، تکبر سے، حسد سے، جیلسی سے، ہر اس چیز سے جو تکلیف، ہر نیگیٹو ایموشنز جو کہ پیدا ہوتے ہیں، جو ہمارے فزیکلی اور اسپرچولی تکلیف دیتے ہیں، اس سے ہمیں بچاؤ، اور ہمارے گھروں کو محبت، سکون، ایمان کا مرکز بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تو تھا 18واں پارہ، بہت ہی پیسفل ہے، قد افلح المؤمنون سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فلاح، کامیابی کیسے آئے گی، تو کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ پورا پارا ایک پورا مطلب پریسائز طریقے سے آپ کو انڈیویجولی، سوشلی اور فیملی بانڈنگ پہ مضبوط لاتا ہے۔ فزیکلی بھی آپ نے کیا کرنا ہے، نہ صرف فزیکلی بلکہ آپ نے ایموشنلی کس طرح کا ریلیشن رکھنا ہے اپنے کیا کہتے ہیں ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت پارہ ہے۔